وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ کہ جو مسلم ہیں انہیں لوگ کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انسانیت میں مسلم کے لیے، کسی ایک دھرم کے لیے اتنی نفرت کیوں؟ دوستو ہیلو ہائے، میں مکیش یادو، پھر ایک نئے ٹاپک پہ آپ کا سواگت ہے۔ وعلیکم السلام۔ دوستو ہم بات کریں گے ایک دھرم کے لیے ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو ایک ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پوری دکھاتے ہیں۔ جو گودی میڈیا ہے ان کے منہ میں بڑی تماچا ہے، اس ویڈیو دیکھنے سے ضرور ان کو سبق ملے گا۔ وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں یہ اچانک نہیں ہو رہے ہیں، پورا پری پلان ہو رہے ہیں۔ یعنی خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو ان کے جذبات پر اور ان کے مقدسات پر بار بار حملے کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ کئی دنوں سے چل رہا ہے اور اب کے سالوں میں یہ کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا ہے۔ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ مندر مسجد کے ٹاپکس چلتے رہتے تھے، بہت سالوں سے یہ باتیں ہوتی تھی، لیکن اب تو ایسا ہو گیا کہ مسلمان جن چیزوں پر اپنے اس آزاد ملک میں عمل کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے آج اگر یہ انڈیا آزاد ملک ہے، بھارت ہمارا، سب کو ساتھ میں رہنے کا اور اپنے اپنے دھرم کا پالن کرنے کا یہاں پر موقع ملتا ہے اور اجازت عام ہے، تو پھر یہ خاص طور پر مسلمانوں کے خاص جو ریلیجیس معاملات ہے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ہم کبھی جا کر کے آج تک باہر اپنا یہ پروٹیسٹ نہیں کیے، احتجاج نہیں کیے کہ کرسچن لوگ کیا کھاتے ہیں، یہودی لوگ کیا کھاتے ہیں، سکھ لوگ کیا کھاتے ہیں، ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں، لیکن ہم کیا کیا کھاتے ہیں یہ ان کو بڑی فکر ہے۔ کچھ ایسے ہیں، میں دیش کے پورے ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، بہت سارے آج بھی ہیں جو سمجھدار ہیں، بلکہ وہ خود ہی ڈیفنس میں کھڑے بھی ہیں، لیکن ایک خاص طبقہ ایسا ہے جس کو کٹر واد بنایا گیا ہے۔ پتہ نہیں ان کو کون سا بھنگ پلا کر کے سڑکوں پہ اتارا جاتا ہے۔ وہ خاص طور پر حلال گوشت، ان کو کیا پڑی ہے ہم حلال گوشت کس طرح سے کھا رہے ہیں؟ برسوں سے کھا رہے ہیں، آج کی بات نہیں ہے۔ دیش آزاد ہوا اس سے پہلے بھی جو مسلمان کھاتے تھے اسی انداز سے آج بھی کھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا، عورتیں حجاب پہنے تو تکلیف ہونے لگ گئی ہے۔ بھائی جب پہننے کی آزادی ہے، آپ کچھ بھی پہن کر کے باہر آؤ، ہم کسی کو سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، یہاں تو ننگے بھی گھوم رہے ہیں۔ لیکن اگر ہماری عورتیں، ہماری بچیاں حجاب پہنتی ہیں تو اس پر ان کو آپتی کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کٹھور دل ہو گئے ہیں، اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں کہ یہ برداشت کسی چیز کو کرنے کا ان کے اندر مادہ ہے نہیں، جس کو ٹالرنس کہا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ ایک ہوتا ہے چیزوں کو برداشت کرنا، تحمل۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میری مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی مرضی سب پر تھوپنا نہیں چاہتا کہ جو چیز میری پسند کی وہ اگر مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو آزادی ہے وہ اپنی پسند کا جو کرنا چاہے کرے۔ اس کے علاوہ اب جو آپ نے سوال کیا ہے اذانوں کے مسئلے کو لے کر، دیکھیے اذانوں کے مسئلے کو لے کر کے اگر خالص یہ جو نوائز پولیوشن کی بات کی جا رہی ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس حد تک جو بچتا ہے سب کو بند کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے حت میں ہیں، ہم اس کی حمایت کریں گے کہ بہت زیادہ بڑے شور سے آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر نوائز پولیوشن کا نہیں ہے، باضابطہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، اور اذان ہی ان کو کھلنے لگی ہے۔ اور اس میں پھر اذان کے الفاظ، اس میں کیا بولا جا رہا ہے کیا نہیں بولا جا رہا ہے، یہ اس ڈیبیٹ میں کیوں آ گیا ہے؟ یہ جتنے آتنکی میڈیا ہیں، گودی مودی میڈیا، سب یہی تو ڈیبیٹ کروا رہے ہیں کہ اذان کے یہ الفاظ، اذان کے وہ الفاظ۔ بھائی تم نوائز پولیوشن سے آ کر کے کہاں اٹک گئے ہو؟ اور رہی بات، اب اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو مسئلہ لاؤڈ سپیکر کا نہیں ہے، کہ اس کے خلاف اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اذان لاؤڈ سپیکر پر بجاؤ گے تو ہم مسجدوں کے باہر ہنومان چالیسا کریں گے، اور یہ جتنے کاغذی شعر ہیں، یہ کپڑے کے شعر ہیں جو اس طرح کے بھوکتے ہیں،
اور ان کا موسم میں شعر بننے کا شوق ہوتا ہے جی بالکل، اور بدلتے بھی رہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے بھی کہا اور جس کو بھی اس طرح کی تکلیف ہے اذان سے، میں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ بھائی ہماری مسجدوں کے باہر ہنومان چالیسا تمہیں کرنا ہے، آؤ کرو. 5 وقت آؤ، 5 وقت ہماری اذان ہوگی، تم باہر آ کر کے جی جو کرنا ہے کرتے رہو. لیکن ایک بات میں کہوں گا، انشاءاللہ یہ جو بجانے والے چند دن تک اذان سنیں گے تو وہ بھی اللہ اکبر ہی کہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اذان میں وہ تاثیر ہے کہ پاگل صحیح ہو جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ بھی جو شیطان ابھی ان کے اندر حرکت کر رہا ہے، چند دن آنے دو، 40 دن آنے دو. ہاں میں اس چیز کو نہیں روکوں گا، آپ کو مسجد کے باہر آ کر کے جیسا کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اذان بھی سن کر کے جاؤ. 5 وقت آنے دو، دیکھتے ہیں کتنی پابندی سے آئیں گے. فجر کے ٹائم پہ، ظہر کے ٹائم پہ، عصر کے ٹائم پہ، مغرب کے ٹائم پہ، عشاء کے ٹائم پہ. اسلام کے متعلق یہ بات میں بتا دوں، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ تم آج جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور راجنیتی کرنے کے لیے یہ سب مدعوں کو اٹھا رہے ہو. پابندی کرنا یہ ایک الگ کمال کی بات ہے. الحمدللہ میں نے اتنے دنوں میں آج بھی بہت سارے ہندوؤں سے یہ بات سنی ہے، بڑے بڑے ان کے پنڈت بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بچپن سے ہمارے مسجد کے قریب رہتے ہیں، اذانوں کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آج ہی میں ایک بڑے ان کے ایک دانشمند ہیں ہندوؤں کے ہی، ان سے یہ بات سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بار سفر میں ایتھوپیا میں 10 گھنٹے کا ان کا ٹرانزٹ تھا، تو کہہ رہے تھے کہ مجھے تھکان تھی، گھر پہ فون بھی بات نہیں کر سکتا تھا اس وقت، جو ہے ایئرپورٹ پہ کہیں جانے کا بھی وہ نہیں تھا، لیکن کنٹینیو میرے اس وقت ایئرپورٹ میں جب تھکان تھی تو آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ایئرپورٹ کے قریب سے. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان شاید اس اذان سے اتنا پربھاوت نہ ہوتے ہوں گے، اتنا ان کو سکون نہ ملا ہوگا جتنا مجھے سکون ملا تھا میرے. تو وہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پسند نہیں. بھائی آپ کے بھجن بجتے ہیں، ہندوؤں کے بھجن ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ گرودوارے میں جو ہے وہ لوگ اپنے ہاں سنگیت گاتے ہیں. اس کے علاوہ کرسچن لوگ بھی اپنے چرچ میں جو بھی ان کا ہفتہ واری ہوتا ہے، لیکن کسی نے آج تک ایک دوسرے پر اس طرح اس آواز کو لے کر کے وہ نہیں کیا. ہندوستان میں تو یہ سب چیزیں چلی رہی تھیں، لیکن اب کل ملا کر کے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جتنے سنگھی ہیں ان کا دل جو ہے چونٹی کے دل سے بھی چھوٹا ہے، کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کر پاتے. یہی تو بات ہے کہ آج گیان واپی مسجد کے مسئلے میں بھائی پوری سینکڑوں مندریں تمہاری ہیں وہاں پر، کیا کمی ہے؟ کتنی منزلیں کتنے وہاں پر ہیں، ایک مسجد تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو. اسی سے پتہ چلتا ہے کٹھور دل ہے. نہیں جو بات کہی جا رہی ہے کہ گیان واپی کو بتا رہا ہوں مندر جو ہے وہ توڑ کے مسجد بنائے گی، ایسا ان کا کہنا ہے، اور یہی پٹیشن داخل کی گئی تھی. نہیں، یہ 1947 کے بعد جب یہ کورٹ نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی دھارمک استھل ہیں ایز اٹ از ویسی ہی رہیں گے، شناخت اسی طرح ویسی رہے گی. 1947 کے بعد جو مندر تھی وہ مندر، جو مسجد ہے وہ مسجد. تو یہ تو 1947 کے بعد تو نہیں بنی ہے نا. گیان واپی کی تاریخ تو بہت پرانی ہے. اس کا مقدمہ تو 1937 میں 35 میں بھی گیا ہے کورٹ میں. آپ کو پتا ہوگا 1935 میں بھی کورٹ میں اسی طرح کی پٹیشن گئی تھی، اور اس کے بعد پھر کئی مرتبہ یہ چلتا ہے. لیکن 1947 کے بعد کا انڈیا جو بھارت آزاد ہونے کے بعد یہ جو قانون ہے کہ جو بھی دھارمک استھل ہے وہ اسی طرح رہے گی. حتیٰ کہ یہاں تک بھی میں نے دیکھا کہ اس کو چیلنج بھی نہیں کرنا چاہیے اب آگے جا کر کے. یہ بھی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مندر 1947 سے پہلے کا ہے تو اب کوئی جا کر کے اس پر بھی اپنا دعویٰ نہ ٹھوکے. اسی طرح مسجد پر بھی. تو یہ چیز جب ہے مستحکم ہے تو اب کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے اس چیز؟ جس طرح سے یعنی بابری مسجد کا فیصلہ جو ہے رام مندر کے حق میں آیا، تو اس کے بعد جو ہے کچھ طاقتیں جو ہے اس طرح کی کوشش کر رہی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ملک میں اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہے؟ بھائی حکومت بھی تمہاری، اخبار بھی تمہارا، ساری چیزیں تم جیسا چاہے ویسے کر لو گے.